بسم الله الرحمن الرحيم. وعن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو يقدر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور شاء۔ حضرت سہل بن معاذ اپنے والد سے یہ حدیث مبارک نقل فرماتے ہیں۔ ان کے والد حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی نقل فرمایا ہے: من کظم غیظا وهو يقدر على ان ينفذه، کہ جو آدمی اپنے غصے کو پی جاتا ہے حالانکہ وہ غصے کو نافذ کرنے پر قادر ہے، یعنی غصے پر عمل کرنے پر قادر ہے، دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، اللہ جل شانہ قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے اسے بلائے گا اور سب کے سامنے اسے کھڑا کرے گا، اور پھر اللہ جل شانہ سے یہ اختیار دیں گے فی ای الحور شاء، کہ جس چاہے حور کو اپنے لیے منتخب کر لے۔ غصہ انسان کی طبیعت میں یا انسان کی فطرت میں ہوتا ہے، اور ہر آدمی کے اندر طبیعتاً غصہ کچھ نہ کچھ موجود ہوتا ہے۔ یہ غصہ اس وقت برا ہو جاتا ہے جب وہ کنٹرول سے باہر ہو جائے، حد سے تجاوز ہونے لگے اور انسان اس میں حدود سے باہر ہونے لگے، شرعی حدود کو پامال کرنے لگے۔ ایک حد تک غصے کا تو شریعت نے اور دین نے بھی حکم دیا ہے کہ انسان ایسا ہی نرم ہو جائے کہ بالکل بھی غصہ نہ آتا ہو، کسی دینی بات کی خلاف ورزی پر بھی غصہ نہ آتا ہو، یہ پسندیدہ نہیں، بلکہ اگر گھر کے اندر دیکھ رہا ہو کہ دین کی معاملات پامال ہو رہے ہیں، نہ نماز چل رہی ہے، نہ روزے، نہ زکوٰۃ، نہ دیگر عبادات، بلکہ گناہ ہو رہے ہیں، تو وہاں غصے کے اظہار کا حکم ہے۔ گھر والی بیوی نماز نہیں پڑھ رہی، ناراضگی کا اظہار کریں، غصے کا اظہار کریں، اور کھانا الگ کر دیں، بستر الگ کر دیں، اس حد تک شریعت نے اجازت دی۔ اور پھر اس سے بھی معاملہ حل نہ ہو تو وَاضْرِبُوهُنَّ، کسی حد تک مارنے کی بھی اجازت ہے، ایسی مار کہ جس سے جسم میں نشان نہ پڑے، اس کی بھی اجازت ہے۔ تاہم اس کی نوبت آنی ہی نہیں چاہیے کہ انسان نرمی کے ساتھ ہی اس معاملے کو حل کر لے، لیکن شریعت نے اس کی بھی اجازت دی۔ اسی طرح اولاد کے حوالے سے کہا کہ 7 سال کی عمر میں اسے نماز پڑھنے کا کہیں، اور 10 سال پر اسے نماز کا حکم کریں، پھر بھی اگر نہیں پڑھ رہا تو پھر نماز نہ پڑھنے پر اسے سزا دیں، ہلکی پھلکی، ناراضگی کا اور غصے کا اظہار کریں۔ ہم لوگ دنیا کے معاملات میں اور دنیاوی تعلیم کے اندر اسکول، کالج یا پڑھنے پر نہ جانے پر، ٹیوشن پہ نہ جانے پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں، غصہ کر جاتے ہیں، ڈانٹ جاتے ہیں، لیکن عبادات، نماز، دین کے معاملات ایسے ہیں کہ جس میں ہم خود غافل ہیں، نہ پڑھے تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی خاص، اور اس کو اپنا ذاتی عمل قرار دیا جاتا، لیکن تعلیم کے اندر اس قسم کی ہم کسی بھی قسم کے کمپرومائز کرنے کا کو جائز نہیں سمجھتے۔ تو یہ دوہرا معیار نہ ہو، دین تو سب سے اصل چیز ہے، اس کے اندر ہمیں ایک حد تک اعتدال کے ساتھ سختی کی اجازت دی، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ غصے میں انسان قابو سے باہر ہو جائے اور جانوروں والا سلوک کرے
درندوں والا سلوک کرے، بے تحاشا مارے اور جو ہے زخمی کر دے، اس کی شریعت نے کسی بھی حال میں اجازت نہیں دی۔ اور غصہ پی جانے پر یہ فضیلت یہاں پر اس حدیث مبارک میں بیان کی گئی کہ من کظم غیظا وهو یقدر علی ان ینفذہ، جو آدمی غصہ پی جاتا ہے حالانکہ وہ غصے کو نافذ کرنے پر قادر ہے، یعنی غصے کے تقاضے پر عمل بھی کر سکتا ہے۔ جس پر غصہ آ رہا ہے وہ اس کا ماتحت ہے، بیوی بچے ہیں، اس کو مار بھی سکتا ہے، جیسا کہ آج کل کا معاشرہ ہے۔ انسان اپنا باہر کا سارا غصہ جو باہر نہیں نکال سکتا، اپنے دفتر میں نہیں نکال سکتا، اپنے مالکان پر نہیں نکال سکتا، وہ گھر آ کر اہل و عیال پر نکال رہا ہوتا ہے، اور یہ سمجھ کر کہ بھئی کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں، کوئی پرسان حال نہیں، اور جیسے چاہیں اس کے ساتھ سلوک روا رکھے۔ تو آدمی اگر غصے کو پورا کرنے پر قادر ہے لیکن پھر بھی غصے کو پی جاتا ہے تو اللہ جل شانہ اسے یہ اعزاز عطا فرمائے گا کہ کل قیامت والے دن تمام مخلوقات کے سامنے اسے بلایا جائے گا، تمام انسانوں کے سامنے اس کو بلایا جائے گا، اولین اور آخرین کے سامنے۔ یہ بلانا ایک اعزاز کی صورت میں ہوگا، اعزاز کی شکل میں ہوگا۔ ایسا ہوگا جیسا دنیا کے اندر کسی کو اعزاز دینے کے لیے اسٹیج پر بلایا جاتا ہے، تقریب رکھی جاتی ہے، اور تقریب رکھ کر اسٹیج پر بلا کر اس کا نام اعلان کیا جاتا ہے، اور پھر اسٹیج پر بلا کر اس کو انعام دیا جاتا ہے۔ مقصد سب لوگوں کے سامنے اس کی اس خوبی کو بیان کرنا، اچھائی کو بیان کرنا اور اسے انعام سے نوازنا۔ پھر اللہ جل شانہ سے یہ اختیار دیں گے کہ جس حور سے چاہے جو ہے نکاح کر لے، اپنے لیے منتخب کر لے۔ تو یہ بھی اسی وقت ہوگا جب جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ جب جنت میں داخلہ نصیب ہوگا تو اللہ یہ اختیار عطا فرمائے گا۔ گویا کہ یہ اختیار ملنا جنت میں جانے کی نوید ہوگی، جنت میں جانے کی خوشخبری ہوگی۔ اور پھر اللہ جل شانہ جس کو وہ منتخب کرے گا اس کی اللہ جل شانہ اس کے نصیب اور مقدر میں کریں، جو اس کے لیے مزید راحت کا، سکون کا اور اطمینان کا باعث ہوگا۔ بعض روایات کے اندر یہ حدیث بھی ہے کہ جو غصے کو پی جاتا ہے حالانکہ وہ غصے کو نافذ کرنے پر قادر ہے، ملا اللہ قلبہ امنا و ایمانا، اللہ اس کے دل کو ایمان سے اور امن و سکون سے بھر دیتے ہیں، یعنی دل کے اندر اطمینان و سکون پیدا ہو جاتا ہے، بے چینی اور کی جو حالت ہوتی ہے، بے سکونی کی جو کیفیت ہوتی ہے، اللہ اس کو دور کر دیتے ہیں یہ غصے کو پی جانے پر۔ دیکھیں غصہ جو ہے نا یہ وقتی ہوتا ہے، کچھ دیر میں رہتا ہے پھر اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کچھ وقت کے غصے کو آدمی کنٹرول کر لے تو بعد میں اس کی وجہ سے جو سکون طبیعت میں اندر آتا ہے اور جو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس اس بندے کو نصیب ہوتی ہے، وہ ایسی چیز ہے کہ جو صرف عمل کر کے ہی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا۔ قرآن کریم میں بھی اللہ جل شانہ نے ایسے لوگوں کی مدح کی ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر جاتے ہیں۔ بطور مدح اللہ جل شانہ نے ان کا ذکر فرمایا۔ اور پھر غصے کو پی جانا، معاف کر دینا، یہ آخرت میں اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا باعث بنے گا۔ جو دنیا میں لوگوں پر اپنے غصے کو پی جاتا ہو، معاف کر دیتا ہو، کل قیامت والے دن اللہ کا غصہ ہم پر ٹھنڈا ہو جائے گا اور اللہ بھی ہمیں معاف کر دیں گے۔ یعنی آخرت کی معافی کا اگر حقدار بننا ہے تو دنیا کے اندر معافی کا خود کو عادی بنائے، معاف کرنے کا خود کو عادی بنائے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ انسان جب غصے کے اندر کوئی کام انجام دیتا ہے تو عام طور پر بعد میں اس پر اسے ندامت و پچھتاوا ہی ہوتا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، اور بعد میں جب غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو سوچتا رہتا ہے کہ میں نے ایسی حرکت کی کیوں۔
گھر کے اندر تنازع ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، غصے میں آ کر ہاں طلاق کے الفاظ بول دیے، سخت الفاظ بول دیے جس سے نکاح ختم ہو جاتا ہو، اور جب غصہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر دونوں ہی پریشان ہوتے ہیں کہ اب کیا کریں، یہ الفاظ تو منہ سے نکل گئے۔ تو بعد کے پچھتاوے سے بہتر ہے کہ انسان فی الوقت بروقت جو ہے اس کو غصے کو پی جائے اور اس کو کنٹرول کرے۔ احادیث مبارکہ کے اندر غصہ آنے کی صورت میں غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مختلف طرق اور طریقے بتلائے گئے ہیں۔ بعض روایات کے اندر اعوذ باللہ پڑھنے کا ذکر ہے کہ جب کبھی غصہ آئے تو اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تعوذ پڑھ لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ غصہ یہ تو حدت ہے، شدت ہے، حرارت ہے، اور شیطان کو بھی اللہ نے آگ سے بھی پیدا کیا جس کے اندر حرارت ہوتی ہے، تو یہ بھی اسی کا ایک طرح سے اثر ہوتا ہے، شیطانی اثر، اس لیے اعوذ باللہ پڑھنے کا معمول بنا۔ بعض روایات کے اندر وضو کا بھی ذکر ہے، جب کبھی سخت غصہ آئے تو فوراً وضو کر لے، چونکہ جو ہے غصہ یہ حرارت اور شدت کی علامت ہے، اور پانی اس کو ٹھنڈا کرنے کا باعث بنتا ہے، آگ کا اثر ہے شیطان کی طرف سے، اور اس کو ٹھنڈا کرنے کا باعث پانی ہی بنتا ہے۔ بعض میں کہ پانی منہ پر جو ہے نا پانی کے چھینٹے منہ پر مار لے تو اس سے بھی آدمی کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ بعض علماء اور بزرگان دین نے درود شریف پڑھنے کا بھی فرمایا کہ ایسے موقع پر آدمی درود شریف کا اہتمام کر لے، اللہ کے رسول کے نام کے طفیل، درود کے طفیل اس غصے کا اللہ جل شانہ ازالہ فرما دیتے ہیں۔ اور کم سے کم یہ سوچ لیا کر لے کہ غصے میں اٹھایا ہوا ہر قدم عام طور پر بلکہ بکثرت یہ دیکھا گیا ہے کہ اس کا نتیجہ ندامت اور شرمندگی کی صورت میں ہی نکلتا ہے۔ غصے میں اٹھایا ہوا کوئی قدم عافیت والا نہیں ہوتا، عام طور پر وہ شرمندگی ہی پر مبنی ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر کوئی قدم نہ اٹھایا جائے بلکہ سوچ بچار کے بعد اٹھایا جائے، تاکہ بعد کی شرمندگی سے اور بعد کی ندامت سے انسان بچ سکے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا رب۔